بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا مشکل سوال۔ کافروں نے ایک خط میں مشکل سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ جب یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو ہر صحابی سے پیار تھا، اور ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق تھا، وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول ہیں۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا سحر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول وضع کر دیا گیا، جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ پیارے دوستو، مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند مشکل سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بن علی اصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ جو میں نے سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجیے۔ پیارے دوستو، قیصر روم نے جو سوال لکھے تھے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ماں کے پیٹ سے نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، وہ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟
جنت کے سیب سے پورے برآمد ہوگی، لیکن ان میں ذرہ برابر بھی کمی والے نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا، اس کا جواب تو صرف باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالوں کا جواب کچھ اس طرح لکھنا شروع کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں بعد تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ خود خدا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں، وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ چیز جو ماں کے پیٹ میں نہیں رہی، وہ 5 یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے: حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے، وہ سچا ہے۔ دریا نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی میں روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کو لے سکتے ہیں، جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا، اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو ہی عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب یہ خط بادشاہ روم کو ملا تو اس نے خط کو پڑھ کر کہا، میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول ہی سے مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ قاصد نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، مجھے آپ کا بھیجا ہوا خط مل گیا۔ وہ خط پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا کہ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ مابعد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور غیر مرئی مخلوق، جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہ روح اصل میں زندگی کا سبب ہے۔ ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے، خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔